بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم نے بات کرنی تھی کہ سونے سے پہلے کون کون سے کام کرنے چاہیے۔ سونے سے پہلے سب سے پہلے جو اپنے گھر کا دروازہ ہوتا ہے اس کو بند کریں، اچھی طرح بند کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ جلدی سونے کی کوشش کریں۔ آج ہم لوگ جتنے بھی ڈپریشن کے مریض بنتے جا رہے ہیں، یہ لیٹ سونے کی وجہ سے۔ جس وقت ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں تو اس وقت ہمارے جسم کے اندر مختلف کیمیکلز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، تو شام کے ٹائم ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، تو خون کا وہ دورانیہ جس وقت تیز ہوتا ہے تو ہمارے دماغ میں مختلف قسم کے ایسے خیالات آتے ہیں جو بھی پریشان کر دیتے ہیں۔ خیر، پھر رات کو سونے سے پہلے مسواک کر لینا، وضو کر کے سونا، اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا 3 دفعہ، کیونکہ جس وقت ہم اپنے بستر کو جھاڑتے نہیں ہیں تو اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کنکریاں پڑی ہوتی ہیں جو رات کے وقت ہمارے لیے ہمارے سونے میں ڈسٹربنس پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس وقت ان کے اوپر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے۔ رات کو بعض اوقات گھروں میں بچے ڈر جاتے ہیں، تو اگر ہم گھر میں وہ اندر چراغاں کریں گے، یعنی جو وہ زیرو کی لائٹ ہوتی ہے، زیرو کا بلب ہوتا ہے، تو یہ بھی کرنا چاہیے۔ مفتیان کرام مفتی ظفر علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے چراغاں ضرور بر ضرور کر کے سویا کریں۔ یہ جو زیرو کی لائٹ ہوتی ہے، زیرو کا بلب ہوتا ہے، یہ ضرور لگا کے سویا کریں، کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جنات وغیرہ سے بچے رہیں گے، جنات جو ڈراتے ہیں بچوں کو اس سے بچے رہیں گے۔ سونے سے پہلے چند اذکار ہیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، یہ جو تسبیح فاطمہ جسے ہم کہتے ہیں، 33 دفعہ استغفر اللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، پھر 34 دفعہ بھی، تو یہ تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں دلی طور پر سکون ملے گا۔ پھر ایک کام یہ کریں کہ آخری کل پڑھیں، آخری کل پڑھ کے سوئیں، آخری کل جو سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا اللہ سے بھی تعلق مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ ہماری صحت بھی ٹھیک ہوگی۔ رات کو جلدی سوئیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔